حضرات کی طرف شریف پڑھ لیں. میرے محترم بھائیوں، ہمارا یہ جمع ہونا، یاد رکھ لیں اگر ہماری نیت خالص ہے، اور یہاں تو نیت خالص ہی ہے، اس لیے کہ بظاہر کوئی دوسری غرض ہے ہی نہیں، کوئی دوسری غرض بظاہر ہے ہی نہیں، نیت خالص. نیت پر نیکی کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے. جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اعمال کا بھاؤ بڑھ جائے گا اللہ کے پاس. ہمارا حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے برابر کہ کوئی بھی عمل ہے، یہی عمل صحابہ رضی اللہ عنہم بھی کرتے تھے، اور مختصر وقت میں اس کا نفع ان کو نظر آ جاتا تھا، اور ہم کرتے رہتے ہیں فائدہ نظر نہیں آتا ہے. پھر کہتے ہیں ہم اتنے دن سے یہ عمل کر رہا ہوں، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. حضرت فرماتے تھے ان کی زبان پاک، ان کا دل پاک، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے. ہماری زبان گندی، دل پرا گندا. زبان سے جھوٹ بول دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں جس کا ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا. حضرت فرماتے تھے جیسے چمچہ ہوتا ہے، چمچہ اگر ناپاک رہے گا، اس کو اگر کھانے کے برتن میں ڈالیں گے تو کھانا بھی ناپاک ہو جائے گا. تو فرماتے تھے کہ دل کا چمچہ زبان ہے، اگر زبان گندی ہے تو عمل کا تاثیر ختم ہو جاتا ہے، کچھ اثر نہیں ہوتا ہے اس کا. ایک بڑے عالم بزرگ تھے، ایک آدمی ان کے پاس پہنچا، پریشان حال پراگندہ، اور کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں، کوئی دعا بتا دو. اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ بہت مشفق ہوتے ہیں، اپنے دل میں لے لیتے ہیں بات کو. کسی کی پریشانی سن کے وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں. میں تجربے کی بات بتاتا ہوں، ہمارے حضرت قاری صاحب سے کوئی اپنی پریشانی بتاتا تو مہینوں تک پوچھتے رہتے تھے، الگ سے، اس کے سامنے نہیں. فلاں صاحب پریشان تھے، دعا کرائے تھے، ان کو بھی یاد ہوگا. ان کا کام ہوا کہ نہیں؟ پریشانی دور ہوئی کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کا دل لگا رہتا تھا کہ وہ پریشان ہیں، ان کی پریشانی دور ہو جائے، اور دعا بھی کرتے تھے. اور فرماتے تھے ہم کو دعا کے لیے کہا، ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کو غیر حاضر پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کا دل اپنی ضرورت کے لیے بھی اللہ کی طرف دل اس کا مائل نہیں ہے، اسباب کے پیچھے دوڑ رہا ہے. ایک آدمی سوال کیا اور دینے والا ہاتھ بڑھایا، یہ ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے. اس بے توجہی کے ساتھ دینے والا اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا بتاؤ؟ کہ اگر لگتا ہے اسے کوئی ضرورت نہیں، خامخواہ ویسے آ کر کے آواز لگا دیا. تو ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں بہت پریشان ہوں، کوئی عمل بتا دو. حضرت نے ایک دعا بتایا، اس کو تم پڑھو اتنے مرتبہ تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے کہا حضرت میں تو اس کو بہت دن سے پڑھتا ہوں اور فلاں فلاں دعا بھی پڑھتا ہوں، ابھی تک میرا مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں. حضرت نے کہا تیرا مسئلہ حل ہوگا بھی نہیں، جا. اس لیے کہ یہی دعا میں ایک ضرورت مند کو بتایا، ایک ہفتے کے اندر اس کا مسئلہ حل ہو گیا. وہ سنا، اس پر فوراً عمل کیا، اور تم اعتراضی ذہن لے کے آئے ہو. میں تو اتنے دن سے پڑھتا ہوں، کس طرح بتایا گیا، کیا بتایا گیا. اب دیکھو آقا محمد مصطفیٰ حدیث شریف میں آتا ہے، شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ ایک صحابی کے یہاں مہمان ہوئے اور انہوں نے بکرا پکایا آپ کے لیے.
بکرے کا کیا پایا ہوتا ہے جی؟ 4 ہوگا، کتنا ہوگا؟ اور حضرت کو جو پسند تھا وہ پسند کی چیز آپ کی طرف بڑھا رہے تھے. وہ حضرت نے کہا اور دو، یہ محبت کی بات ہے. وہ دیے، کہا اور دو، اور دیے، پھر کہا اور دو. تو انہوں نے کہا حضرت ایک بکرے کا کتنا بون ہوگا؟ کیا دے دیا سب؟ آپ نے فرمایا میں کہتا رہتا اور تم دیتے رہتے، اتنا نکلتا جتنا میں کہتا رہتا. تم نے اعتراض کر کے سوال اٹھا کر اللہ کی طرف سے آمد کو روک دیا. اللہ کی طرف متوجہ تھے، سوال کر دیے، آمد رک گئی، توجہ ختم. جیسے ایک صحابی کے یہاں رضی اللہ عنہ کے یہاں دعوت پر آپ گئے تو کان میں چپکے سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 ساتھی کا انتظام ہے، آپ کے ساتھ یہ بڑے بڑے 4-5 8-10 ساتھی آ جائیں، اتنی گنجائش ہے میرے پاس، اتنی سا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، صرف بڑی بکری بھی نہیں. آپ نے کہا اچھا، بہت اچھا. دیکھو دنیا دارالاسباب ہے، بغیر کسی سبب کے بھی آپ اللہ سے کہتے اللہ سب کا پیٹ بھر دے، سب کا پیٹ بھر جاتا. اللہ سے کہتے، جب موسیٰ علیہ السلام کہے اللہ منّا سلوہ اتار دیا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے نہیں اترتا. خندق میں کہتے ہیں کہ اللہ روزی اتار دے، سب کی روزی اتر جاتی. لیکن دکھانا ہے دنیا دارالاسباب ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، آٹا گوندھ دو اور اس کو چادر سے ڈھانک دو، سالن پکا کے اس کو بھی ڈھانک دو، اور روٹی پکانے والیوں کو بلا لو. حیرت میں پڑ گئے کہ جتنا آٹا ہے ہماری گھر والی کافی ہے بنانے کے لیے، اتنی روٹی پکانے والیوں کو بلانے کے لیے آپ نے فرمایا. لیکن کوئی اعتراض نہیں کی، چپ چاپ گئے، کئی ساری روٹیاں پکانے والوں کو بلائے اور سالن کا ہنڈا اسے ڈھک دیے. آپ تشریف لائے، اعلان کر دیا کہ آج ان کے یہاں دعوت ہے، جابر کے یہاں سارے ساتھی چلو. کتنے ساتھی تھے وہاں؟ کتنے تھے؟ 300 سے زائد. صفہ کا نہیں واقعہ ہے، یہ خندق کا واقعہ ہے. خندق میں مورخین نے لکھا ہے اس وقت جتنے مسلمان ہوئے تھے جو مضبوط قسم کے تھے وہ سب وہاں تھے، تقریباً 340 یا 50 تھے. آپ اکیلے کیسے کھا لیں گے؟ 4-5 ساتھی کو لے کیسے کھا لیں گے؟ اللہ سے منوا لیا کہ اللہ میں اکیلا کیسے کھاؤں گا، 4-5 ساتھی کو لے کیسے کھاؤں گا، اتنے لوگ ہیں. کہا سب آ جاؤ جابر کی دعوت. اب جابر پریشان، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی محبت تھی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو بھی ان سے محبت تھی، ایک دوسرے سے محبت تھی. ایک صاحب میرے پاس فون کیے، کہیں سے کیے، بنگلور سے، یہاں سے وہاں سے، مردراز آدمی ہے. کہنے لگے میں آپ کا نام سنوں، مجھ کو آپ سے بہت محبت ہے. میں کہا سنت ہے، آپ کو جب مجھ سے محبت ہے مجھ کو بھی آپ سے محبت ہے. آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. آپس میں جب اللہ کے لیے محبت ہوگی، یہ محبت بھی اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے. میں نے کہا یہ آقا کی سنت ہے، آپ مجھ سے محبت ہے. میں بھی کہا ان سے کہ مجھ کو بھی آپ سے محبت ہے. رونے لگے فون میں، ایک دم محبت کی وجہ سے رونے لگے. عقیدت محبت کی وجہ سے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے یہاں خندق کے سارے صحابہ چلے آئے، 300 سے زائد. آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کچھ پڑھ کر دم کیا. کہا روٹی پکاتے رہو، سالن نکالتے رہو، سب کو کھلاتے رہو. صحابی کہتے ہیں کہ سب کھا لیے، وہ آٹے کو آٹا اتنی رکھا رہا، سالن کو سالن اتنی رکھا رہا. ہمارے حضرت فرماتے تھے اس کا نام ہے برکت. برکت کا معنی یہ نہیں کہ ہم 1 کلو رکھے تھے وہ 2 کلو ہو جائے گا، نہ، 1 کلو میں 20 آدمی کا پیٹ بھر جائے گا، اس کا نام برکت. تو یہ ان کے یقین پر دار و مدار ہے. دنیا دارالاسباب ہے. صلح حدیبیہ کے موقع سے صحابہ رضی اللہ عنہم پریشان ہو کر آئے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پر.
یا رسول اللہ پانی بالکل ختم ہو گیا ہے، جان بچانا مشکل ہے، پانی کے بغیر آدمی جینا مشکل ہو جائے گا۔ دشمنوں نے تمام پانیوں پر قبضہ کر لیا ہے، پانی لانے کوئی راستہ نہیں، اور کوئی ساتھی کے پاس پانی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ آپ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ آپ نے کہا اپنا اپنا مشق، جو پانی کا جگہ جس میں پانی رکھتے تھے وہ لے آؤ، قطرہ قطرہ جو ہوگا اس کو جمع کرو۔ دنیا دارالاسباب ہے، آپ ویسی انگلی دکھا دیتے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، لاٹھی مارو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ سبب اختیار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا قطرہ قطرہ اتنی سا پانی جمع ہوا، اپنا انگشت مبارک دکھا دیے اس میں، اللہ اکبر، کیا معجزہ تھا دیکھو، پانی کا فوارہ پھٹ کے نکلا ایک دم۔ جتنے صحابہ تھے خوشی کا ایک لہر دوڑ گیا، پانی خوب پیے، اپنا سب مشق بھر بھر کے رکھ لیے، اور جو ضرورت تھی سب کو پورا کیے، پھر فوارہ بنا۔ دنیا دارالاسباب ہے۔ ہمارے فرماتے تھے، کہا کہ دیکھو تاجر کیا کرے گا، اکثر لوگ کہتے ہیں تاجر آپ 2 روپے کا سامان لے کے بیٹھو، بھروسہ اللہ پر رکھو کہ اللہ اس میں برکت دے دیجیے، گھر میں بیٹھے رہو گے کہ اللہ برکت دے دے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہونے کی حیثیت سے یہ بات ایسی نہیں ہوتی ہے کہ گھر میں بیٹھے رہیں اور برکت اتر جائے۔ بعض بندے ایسے بھی ہیں، ہمارے حضرت واقعہ سناتے تھے کہ ایک اللہ کے ولی راستے میں جا رہے تھے، اور وہ ایسے ولی تھے، بہت پائے گئے تھے، باکرامت بزرگ تھے، کھانا آسمان سے ان کے لیے اترتا تھا۔ جب کھانے کا وقت ہو گیا کہ اللہ کھانا بھیج دے، کھانے کا دسترخوان اترتا تھا، کھانا کھاتے تھے، اور دال روٹی آتی تھی ان کے لیے۔ ایک آدمی اور آ گئے بزرگ، جب کھانے کا وقت ہوا، ان کا جو کھانا آیا تھا ایک طرف کنارے میں لے کے کھائے۔ یہ ہمارے حضرت مسکرا کے فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ساتھی شریک ہو جائے کھانے میں آ کے، کھانا تو میرے لیے ہے، ایک طرف کھائے۔ اب ان کا جب نمبر آیا، کھانا آیا، ایک دم خوشبو سے پھٹا دیا علاقے کو، بھڑکا دیا، اتنا خوشبودار مہکدار کھانا آیا۔ وہ بھی دسترخوان اللہ کی طرف سے اترا، یہ بھی دسترخوان اللہ کی طرف سے اترا۔ جو دسترخوان اللہ کی طرف سے اترتا ہے اسی کا نام مائدہ، دسترخوان پر کھانا چنا ہوا رہتا ہے۔ ان کو جب خوشبو ملی، اور وہ جو تھے بلائے آئیے آئیے تشریف لائیے کھائیں گے، یہ سجدے میں گر گئے، یا اللہ میں اتنے دن سے جنگل بیابان میں گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، آپ کی طرف سے روزی اترتی ہے، کھاتا ہوں، یا اللہ دال روٹی کھا رہا ہوں بہت دن سے، یہ کل پرسوں آیا ہے بیچارہ، اس کے لیے اتنا خوشبودار بہترین کھانا آپ نے اتارا۔ قیمت دیکھو، اخلاص۔ آواز آئی غیب سے کہ تم تو گھومتے پھرتے چلے آئے ہو، در در کے بھکاری، تمہارے پاس کیا ہے دنیا کا؟ یہ جو دیکھتے ہو نا، یہ بادشاہ چھوڑ کے آیا ہے، اس کے بعد کسی چیز کی کمی نہیں تھی، جو جس طرح آتا ہے اس کی ویسی قدر کرتے ہیں۔ اسی لیے تم اپنے دل میں تنگی رکھے، اکیلے بیٹھ کے کھا لیے، وہ بادشاہ ہے، اکیلا نہیں کھاتا ہے۔ یہ تو باہر گیا سفر میں، بادشاہوں کا ایک شان ہوتا ہے، ایک بادشاہ کھانے بیٹھتا ہے، 300-400 آدمی اس کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں لائن لگ کے، ایک ایک طرح چکتے ہیں اور سارا کھانا برباد جاتا ہے۔ ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ سے گمان جیسا ہم رکھیں گے اور جیسا اللہ پر ہمارا یقین ہوگا ویسے ہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ ایک بات اور ہے پتے کی، حالات آ جائیں، پریشانی آئے، لیکن پریشانی کی شکایت اس سے اس سے ایرو غیرو نتو خیرو سے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم سب سے کہتے پھریں گے بتاؤ اللہ کے لیے، کوئی ہمارا مسئلہ حل کر سکے گا؟ کوئی کر سکے گا؟ میں بیمار ہوں، جو ملتا ہے، مجھے شوگر 360 ہے، مجھے پریشر 808 ہے،
ارے بھائی تیرا پریشر وہ ٹھیک کر سکتا ہے نہ تیرا شوگر وہ ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن خالق و مالک رب تعالی جو بیماری دیے ہیں وہ ان کو ناراض ہو رہے ہیں۔ دیکھو میرا بندہ، مجھ سے کہنا چاہیے، دوسرے سے کہتا پھر رہا ہے میری شکایت ہو رہی ہے، بیماری تو میں دیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سبق ملتا ہے۔ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں اور بڑے عبادت گزار ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ نے دنیاوی مال و منال، اولاد، ساز و سامان بہت دیا تھا، صحت، تندرستی، خوبصورتی، ہر نبی خوبصورت ہے، کسی نبی کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اب شیطان کو چٹکلا لگا، لوگوں کو بہکایا، ارے تم کیوں نماز پڑھتے ہو؟ ایوب کہتے ہیں اسی لیے پڑھتے ہو، ایوب کو دیکھو تو کتنا خوبصورت ہے، کتنی تندرستی ہے، کتنا مال و منال ہے، کتنی سے اولاد پھرتے ہیں، تم کو کیا ہے؟ کچھ ہے تم کو ملا ہے؟ کیا پڑھتے ہو؟ طرح طرح کا وسوسہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے لیے مبتلا کر دیا۔ اللہ اکبر، ایوب، صبر ایوب مشہور ہے، ایک دن بھی کسی سے شکایت نہیں کیے کہ میں گل سڑ گیا ہوں یا بیمار ہوں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، کانپ جائیں گے، میں تو کانپ گیا کہ ایوب علیہ السلام کے بدن میں جو کیڑا ہوتا تھا جب وہ کاٹتا تھا تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے کہ اس کی روزی اللہ نے میرے جسم میں رکھا ہے، اگر حرکت کروں گا تو یہ مجھے کھانا بند کر دے گا۔ صبر کا مقام دیکھو، یہ لکھا ہے علماء نے۔ کیڑا جب کاٹتا تھا تو ہلنا ڈولنا بند کر دیتے تھے کہ کہیں کیڑا بیچارہ اپنا بھوک مٹانے سے رہ جائے گا، میرے جسم میں اللہ اس کی غذا رکھا ہے، اف تک نہیں کرتے تھے۔ کیا صبر کا مقام ہے، کوئی صبر نہیں۔ اور جب کیڑا کوئی باہر گر جاتا، اب سوچو کیسی بیماری ہوگی، تو اس کیڑے کو چن کے لے آ کے پھر رکھ دیتے کہ تیری غذا تو اللہ میرے جسم میں رکھا ہے، تو کہاں باہر جا رہا ہے؟ اتنے آزمائش میں صبر کیے، اللہ ان کو پھر صحت عافیت دوبارہ دے کر جیسے تھے ویسے ہی بنا دیا۔ شیطان کا مکر و فریب ختم نہیں ہوا، وہ تو نیا نیا چال بدلتا رہتا ہے، چال بدل کے آتا ہے، وہ تو پیچھے لگا رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ دیے، پیچھے چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کبھی بھی نفس کے طرف سے غفلت مت برتو، کسی وقت بھی وہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ نفس ختم نہیں ہوتا ہے، نفس مرتا نہیں ہے، نفس مجاہدے کی وجہ سے دب جاتا ہے۔ جیسے مثنوی مولانا روم نے مثال دیا ہے باقاعدہ۔ لوگ کہتے ہیں چلتے چلتے پھر ایسے دیکھ رہے ہوتے، نفس کا تقاضا کرے دیکھ لو، اسی کا نام تو مجاہدہ ہے۔ جیسے دیکھا فوراً دل خوش ہوا اور پھر یہ رنجیدہ ہو جائے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ گناہ کے بعد تو آدمی توبہ کرے گا، آدمی سوچتا ہے کہ ایسا پاکیزہ بن جاؤ جیسا کچھ بھی ایک ذرا بھی گناہ ہوگا نہیں۔ گناہ ہوگا، انسان کی فطرت میں ہے، جان بوجھ کر گناہ نہیں کرے، گناہ ہو جائے گا اور رنجیدہ ہوگا، شرمندہ ہوگا، نادم ہوگا۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تائبین، اوابین، انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، اولیاء کرام معصوم نہیں ہوتے ہیں، گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں، مجاہدے کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پھر اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو مولانا روم نے مثال دیا کہ جنگل میں سردی کے موسم میں ہم لوگ دفعہ بہت لوگ پیچھے لگ کے ایک مرتبہ لے گئے، یہاں جو جنگل ہے کیا اس کا نام راج کنیکا کی طرف ایک جگہ گئے، تو وہ کہنے لگا، وہاں جو 2-3 آدمی بیٹھے تھے اڑیے میں بولے کہ ادھر آپ جائیں گے بڑے بڑے اژدھے سب سوئے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بچے بھی تھے، میں ڈر گیا بھائی اژدھا سوئے رہتے ہیں ادھر جائیں گے، نہیں کسی کا تھا نہیں، جاؤ کسی کروڑانتے سے، اب اژدھا کی طرف کوئی جائے گا؟
تو ویسے پڑے رہتے ہیں اپنا چپ چاپ سر ادھر چلے جاتے ہیں, پڑے رہتے ہیں, کچھ ہی کرتے نہیں کسی کا. آج تک تو کسی کو کیے نہیں, لیکن جو آدمی سنے گا وہ جاگا. سردی کے موسم میں ایک آدمی کیا کیا, جنگل میں گیا, دیکھا ایک گدھا, سوچے مر گیا, ایک دم سکار کے پڑے. وہ تماشا دکھانے کے لیے اس کے دم کو پکڑ کے ٹان کے لا کے بیچ میدان میں ڈال دیا, ڈال کے اس کے اوپر بیٹھ گیا. اب لوگ دیکھ کے دوڑے چاروں طرف سے دیکھنے کے لیے تماشا, اتنے بڑا گدھا کو ٹان کے لے کے بھاگایا. یہ سمجھا مر کے پڑا تھا, میں لے کے بھاگایا. لیکن جیسے دھوپ کی تیزی ہوئی آہستہ آہستہ وہ سر کرنے لگا, یہ کود کے دوڑا, جتنے آدمی تھے سب بھاگ گئے ڈر کے مارے. کہا دیکھ, یہ جیسے دیکھنے میں مردہ لگ رہا ہے, اس کے تمام زہریلے اثرات اور خطرات سب اس کے اندر ہیں. کبھی بھی اپنا رنگ دکھا سکتا ہے. اسی طرح نفس مرتا نہیں ہے, ختم نہیں ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بڑھاپے میں, جب کہ آپ کی عمر 70 سے تجاوز کر گئی تھی, مجھے اپنے نفس پر اب بھی اتنا اعتماد نہیں کہ ایک کمرے میں کوئی نامحرم کو چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ دو, میں نفس کے دھوکے سے بچ سکوں. اب سوچو, ایک واقعہ لکھا ہے, دہلی کے اندر ایک دفعہ راستے میں کوئی لڑکی جا رہی تھی, فساد ہو گیا, اچانک واویلا مچ گیا, دوڑ بھاگ لگ گئی. تو ایک لڑکی تھی, کسی مالدار گھرانے کی لڑکی تھی, بہت مالدار گھرانے کی. وہ جا رہی تھی, وہ دیکھی کہ جو لوگ پکڑ لیں گے, مار مور دیں گے, یا بے عزت کے خطرے میں پڑ جائے گی. جلدی سے دوڑ کے مسجد کی طرف گھس گئی. وہ تو دیکھی کوئی ہے نہیں مسجد میں, ایک کمرہ ہے, اس میں ایک مولانا صاحب بچے ہیں نوجوان, بیٹھ کے اپنا کیا کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں. چراغ دن شام کا وقت تھا. اب جا پہنچو, دیکھ کے تم گھبرا گئے, جلدی یہاں سے بھاگو بھاگو, یہاں سے بھاگو, مجھے بدنام ہو جاؤں. نیک تھے, بہت نوجوان تھے, نیک تھے. بھاگو بھاگو ایسے. بولی میں جاؤں گی باہر, میرا عزت چلا جائے گا, قتل ہو جاؤں گی, مجھے رات بھر رہنے دو, میں صبح صبح اذان سے پہلے بھاگ جاؤں گی یہاں سے. جتنا بھگائے گئی نہیں, ایک طرف بیٹھا دیے, اپنا کتاب دیکھنے میں لگ گئے. طالب علم تھے وہ, لیکن درمیان میں نفس تقاضا کرتا, جوان ہے, کوئی تو ہے ہی نہیں, شیطان بہکاتا, گناہ کر لے توبہ کر لے گا. تو آگ جو روشن جل رہا تھا چراغ, اس میں انگلی دکھاتے تھے. جب یہ جلتا تھا تکلیف ہوتی تھی, اٹھا لیتے تھے. بولتے کہ یہ نفس کو کہتے کہ اس کا نام مجاہدہ, کہ جب تو اس آگ کو نہیں برداشت کر سکتا, گناہ میں مبتلا ہو کے جہنم میں کیسے چلے گا. بار بار نفس تقاضا کرتا, اور یہی کرتے عمل ہو. بہرحال اسی طرح کرتے کرتے شیطان کے بہکائے سے, نفس کی قید سے بچ گئے. اب اذان سے پہلے اس کو بھگا دیا کہ تم جلدی نکل کے بھاگو, لوگ آ کے دیکھ لیں گے, میری لالی پڑ جائے گی, مجھے نکال دیں گے, میرا پڑھائی میں خلل ہو جائے گا. یہ اپنا بھاگ گئی. گھر میں گئی, جا کر کہا, اس کے لوگ رشتہ تلاش کیے, کہا کہ وہ جو فلاں مسجد میں جو مؤذن صاحب رہتے ہیں, میں اسی سے شادی کروں. وہاں پوچھے, وہ بھی لوگ اچھے گھرانے کے تھے. اس نے اپنا واقعہ سنا, اس رشتہ دیندار متقی پرہیزگار ہے, اس لیے میں اس سے نکاح کروں گی. نکاح بھی ہو گیا, عورت بھی مل گئی. گناہ سے بچا, اگر گناہ میں مبتلا ہو جاتا تباہ ہو جاتا. مال دولت بھی مل گیا اور سب کچھ مل گیا اس کو. میرے محترم بھائیوں, دنیا دارالاسباب ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے سبب کے پردے میں گھیر دیا ہے. اسی لیے ہم کو ہر چیز سبب سے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ہر چیز کے پیچھے اللہ کا حکم کارگر ہے. ہم چل پھر رہے ہیں, یہ بھی ایک سبب ہے. ہمارے پیچھے بھی اللہ کا حکم. جب اللہ حکم دیں گے ملک الموت کو روح قبض کرنے کا, معاملہ ختم. اسی طرح روزی کا مسئلہ, کاروبار کا مسئلہ, دنیا کا سب مسئلہ پردے کے پیچھے اللہ کا حکم ہے. سامنے میں یہ نظر آتا ہے, جو مجاہدہ کرتے ہیں وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں, تو پھر اللہ پر اعتماد اور یقین بڑھ جاتا ہے. جب وہ اللہ کہتے ہیں, ڈائریکٹ ان کی آواز اللہ تک پہنچتی ہے. اور ہم سبب کے پیچھے لگے رہتے ہیں,
اس کو اختیار کرو، اس کو اختیار کرو، اس کو اختیار کرو، اسی میں پھنسے رہتے ہیں. مسئلہ ہمارا کہیں حل ہوتے نہیں. یہ حالات عام طور پر ہے، اسی لیے میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں. میرا بھی یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ بہت اونچے مقام کے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جتنا اللہ پر یقین اعتماد مضبوط کریں گے، یاد رکھ لو جب کوئی بھی دنیا میں ہوتا ہے کوئی کام، اللہ کے معلومات اور اللہ کی اجازت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. یقین اتنا مضبوط کر لو. حالات آ جائیں تو میرے ساتھ ایسے حالات آنے ہی تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک صحابی راستے میں جا رہے تھے، ان کو خبر پہنچی کسی طرح کہ بچے کا انتقال ہو گیا. اپنی سواری سے اترے، باوضو تھے، 2 رکعت نماز پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور آیت تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والو، حالات آ جائیں تو صبر کرو. سب سے پہلے نمبر 1 صبر، اور پھر اللہ سے مدد چاہو نماز پڑھ کر. کیا تلاوت کی، استعینوا بالصبر والصلاۃ. ہم بھی یہ کام کریں گے، اللہ کی مدد ہم کو بالکل نظر آئے گی ہر طرف انشاءاللہ تعالی. یہ مجلس صرف اسی لیے جو بھی آتے ہیں یہاں اللہ کے لیے آتے ہیں سب. انشاءاللہ ہمارا آنا، یہ ساتھ میں بیٹھنا اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سامان ہوگا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نیتوں کو خالص کر لو کہ ہم جو تعلق رکھے ہیں اللہ کے لیے رکھے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھے ہیں، اور کوئی دوسرا مقصد ہے بھی نہیں، بظاہر بھی نہیں. کوئی مال ہے، نہ منال ہے، نہ کچھ ہے. کوئی حالت میں دعا کر دو، بات ہے بس. اور دعا کے لیے جب کہا جائے، جو پڑھنے کہا جائے، تو اس کو یقین کے ساتھ پڑھو. جتنا یقین کے ساتھ پڑھیں گے اتنا جلد اللہ کی مدد اترے گی اور کام بنے گا. بنتا ہے، قیامت تک بنتا رہے گا. کام تو بنانے والے اللہ ہی ہیں. اسی لیے اپنے نیت کو خالص کریں اور یقین کو مضبوط بنائیں کہ ہر کام اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور اللہ کا اعلان ہے، سنتے ہیں. قیامت تک یہی اعلان ہے، اللہ سنتے ہیں. ہمارے کہنے میں کمزوری ہے، مانگنے میں کمزوری ہے، اللہ کے عطا میں، دینے میں کوئی کمی نہیں. اس لیے اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، ہمارے لیے آخرت کا نجات کا سامان بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق